اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ خاص وقت ہے اور اس کا انتخاب بھی بہت ہی وہ سوچ سمجھ کے کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے خود عطا فرماتے ہیں۔ یہ تہجد کا جو وقت ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت اٹھتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس قیمتی وقت کا تھوڑا سا حصہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے لگائیں۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں کم از کم اتنی عربی آنی چاہیے جس سے ہم قرآن کا مفہوم، ترجمہ اور معنی کو سیکھ سکیں۔ تو آئیے آج اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان کے علم قواعد کو سیکھنے کو گرامر کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے علم قواعد آنا چاہیے، اور عربی میں جو یہ علم قواعد ہیں ان کے لیے دو اصطلاح استعمال ہوتی ہیں، علم صرف اور علم نحو۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم، یعنی کوئی لفظ کسی زبان میں وہ کیسے بنا ہے اور اس سے دوسرے الفاظ کیسے بن سکتے ہیں، یا لفظوں کی بناوٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ یعنی اتنی پیچیدگی میں جانے کے بجائے ہم ڈائریکٹ وہ الفاظ سیکھ لیں کہ یہ لفظ ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے، جیسا ہم انگلش سیکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے، ورنہ آپ پڑھیں گے ہو سکتا ہے تلفظ میں غلطی کریں، لیکن سننے والے کو وہ تلفظ وہ غلط وہ تاثر دے گا، یا غلط وہ معنی دے گا۔ اور علم نحو کیا ہے؟ وہ علم جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ یہ ہم آگے چل کے بڑی تفصیل سے پڑھیں گے، بلکہ ابتدائی وہ اسی سے شاید ہو۔ تو فائدہ اس علم کا، علم نحو کا یہ ہے، اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہے۔ آپ حیران ہوں گے عربی اتنی سائنٹیفک اور اتنی وہ ایک قاعدہ قانون کے تحت زبان ہے کہ اس میں اگر ایک زیر زبر پیش آپ اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، تو معنی میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ مثلا جلسہ، یہ ایک لفظ ہے عربی کا، فعل ہے، جلسہ وہ بیٹھا۔ اب جلسہ کے آخری لفظ پہ آپ زیر زبر تبدیل کر دیں، جلسہ کی بجائے جلسو اور جلاسی کر دیں، تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سیکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی زبان کے سیکھنے کے دو طریقے، ایک تو فطری طریقہ ہے جو کہ ہم اپنے بچپن سے سیکھتے آتے ہیں، کہ اپنی ماں سے، اپنے ماحول سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے وہ زبان پیدائشی پیدا ہونے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، اور ایسا ایسا ہم اس پہ عبور لیں۔ لیکن اس میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے اور ماحول کی فراہمی ضروری ہے جس میں وہ زبان بولی جا رہی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے درسی طریقہ، یعنی تعلیم کا، جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کسی زبان کے قواعد و گرامر کی مدد سے زبان کو سیکھا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ ذہن نشین کیا جاتا ہے، اور اس کے درست استعمال کو سیکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہم اپنائیں گے، اور اس کورس کے اندر انشاءاللہ جو ٹیکسٹ بک ہم نے لی ہے وہ ہے آسان عربی گرامر کے نام سے معروف ہے، اور اسے لطف الرحمن خان نے وہ لکھا تھا۔ یہ وہ استاد تھے، میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کے سبقوں کو آن لائن اٹینڈ کیا ہے، بڑے عمر کے تھے،
اور ان کا بھی یہی حال تھا میری طرح، بڑی عمر میں پکی عمر میں آ کے انہوں نے سیکھا، اور جب مشقتیں اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے ایک آسان عربی کتاب کے نام سے یہ کتاب تحریر کی، جس کے سیکھنے سے جو ہے وہ آپ جلدی عربی سیکھ جاتے ہیں، یا کم از کم قرآنک عربی سیکھ جاتے ہیں۔ میں نے بھی اس کے سیکھنے پہ 1 سال سے باقاعدہ قرآن اکیڈمی اسلام آباد سے کیا الحمدللہ۔ باقی گرامر ریفرنس میں آپ کو قواعد زبان القرآن خلیل الرحمن چشتی، یہ 2 بڑے موٹے موٹے والیوم میں اردو میں بہت ہی اچھی اور بہت ہی جامع قسم کی جو ہے گرامر کی کتاب ہے۔ اسی طرح ریڈرز جو ہے اقرا، یہ محمد بشیر، اور عربی جو ہے وہ دروس لغت العربیہ، یہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اس سے کچھ مدد لیں گے، لیکن مین ٹیکسٹ ہماری یہ ہے اور یہ اویلیبل ہے، سافٹ کاپی آپ کو میں نے سب کو رجسٹرڈ ہوتے ساتھ جو ہے وہ بھیج دی ہے، اس کو وقت فوقت دیکھتے رہا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اجزائے کلام کیا ہے، یعنی عربی میں بات چیز کے لیے جو الفاظ یا جملے استعمال ہوتے ہیں ان کے جز کیا ہے۔ اس کے 3 جز ہیں۔ اسم جو ہے یہ انگریزی میں نون، پرونون، ایڈجیکٹیو اور ایڈورب جو ہے یہ کہلاتے ہیں۔ یعنی پارٹس آف سپیچ جو ہم 8 پڑھتے ہیں انگریزی میں، یا ہم کہتے ہیں کہ اجزائے کلام جو انگریزی میں 8 ہیں، یا ہمارے ہاں اردو میں بھی تقریباً اس سے ملتے جلتے جو ہے تعداد میں ہیں، تو وہ عربوں نے کیا کیا، ان میں سے یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں، نون، پرونون، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، ان سب کو اسم کے تحت جمع کر دیا۔ اور دوسرا جو اجزائے کلام ہے عربی میں وہ ہے فعل۔ فعل کیا ہے یہ بھی ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے، اسے جو ہے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ حرف ہے۔ دیکھیے حرف کی کتنی وسعت ہے، یعنی پریپوزیشن تمام، اسی طرح کنجوگیشن جو ہے، کنجکشنز، انٹرجیکشن، یہ سارے حروف میں شامل ہیں۔ مختصراً یہ کہ اجزائے کلام یا کلمہ جو ہے اس کی 3 اقسام۔ پہلی کیا ہے، اسم۔ اسم کسے کہتے ہیں، اور دوسرا فعل اور وقت۔ آئیے دیکھیں، اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز کی جگہ یا نام کا یا صفت کا پتہ چلے۔ عربی میں یہ ایک زیادتی ہے، مطلب زیادہ اضافہ ہے۔ ہم تو یہ پڑھتے آئے ہیں اسم جو ہے کسی جگہ، چیز یا نام، چیز یا شخص کے نام کو جو ہے اسم کہتے ہیں، لیکن عربی میں ایک اضافہ ہے، صفت کو بھی جو ہے اسم میں رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں طیب، اچھا، یہ کیا صفت ہے۔ ہم کہتے ہیں حسن، یعنی خوبصورت، کیا صفت ہے، لیکن عربی میں اسے ہم کیا لیں گے، اسم لیں گے۔ اسم کلمہ کے معنی میں جو ہے کام کرنے کا مفہوم جو ہو لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے، اسے مصدر کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے اسم کے اندر شامل ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، ماضی، مستقبل حال یا امر جو ہے، یہ ہم دیکھیں گے عربی میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، مضارع، امر، ان میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ اور حرف رہ گیا جو نہ اسم ہے نہ فعل، یعنی وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ مثلا عربی میں ایک لفظ ہے فی، اس کے معنی ہوتا ہے میں، ان سے، من سے۔ اب یہ ان، فی، من جو ہے اس کے معنی اس وقت تک ہمیں نہیں معلوم ہوتا جب تک یہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہ آئے۔ مثلا اگر میں کہوں فی المسجد، اب پتہ چلا جی مسجد میں، تو حرف جو ہے وہ اپنے معنی کی تشریح کے لیے جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے اسم یا فعل۔ آئیے اسے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کہ اجزائے کلام عربی میں کیا ہے، 3 ہے، اسم، فعل، حرف۔ اب ان کی کچھ صفات ہیں، اس کے لیے 3 جو ہے سوال کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی عربی لفظ کو آپ نے یہ دیکھنا ہو آیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو 3 سوال کریں۔ آیا یہ لفظ بامعنی ہے، اگر ہے تو تب یہ اسم، فعل، حرف ہو سکتا ہے۔
دوسرا سوال، کیا اپنے معنی خود ادا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو یہ حرف ہوگا۔ تیسرا، آیا اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے؟ اگر یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ فعل۔ آئیے دیکھیے، فعل کے اندر بامعنی لفظ ہوتا ہے، اپنے معنی خود ادا کر سکتا ہے، اور اس میں زمانہ۔ یہ تین چیزیں جس میں ہوں اس کلمے کو، اس لفظ کو عربی میں فعل کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لفظ بامعنی تو ہے لیکن اپنے معنی بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں پایا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم۔ یعنی اسم اور فعل میں فرق کیا ہے؟ زمانے کا ہے۔ اگر بامعنی اور اپنے معنی ادا کرنے والا لفظ ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ تو حرف سے کیسے فرق کریں گے؟ آئیے حرف کو بھی لیتے ہیں۔ بامعنی لفظ ہوگا لیکن اپنے معنی نہیں ادا کر سکتا اور اس میں کوئی زمانہ، یہ حرف ہے۔ یہ ان تینوں کا بڑا واضح فرق ہے۔ حرف صرف بامعنی لفظ ہوتا ہے، اسم بامعنی کے علاوہ اپنے معنی ادا کر سکتا ہے، فعل جو ہے اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ آئیے، حاصل کلام ہمارا یہ ہے کہ لفظ جو ہے ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے یا پھر یا تو اس کے معنی ہوں گے یا اس کے معنی نہیں ہوں گے، بے معنی ہوگا۔ مثلا میں کہتا ہوں اردو میں روٹی ووٹی، اب روٹی کے معنی تو ہیں کہ کسی چیز کا نام ہے، ووٹی کوئی لفظ نہیں ہے۔ پانی وانی، پانی کے معنی ہیں یعنی کلمہ ہے یہ، لیکن وانی جو ہے یہ نہیں ہے۔ تو ایسے تمام الفاظ جن کے معنی نہ ہوں لیکن بولے جاتے ہوں، کلام میں استعمال ہوتے ہیں، محمل کہتے ہیں۔ محمل ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ نقطہ نظر نہیں ہے، نہ ہم نے وہ اس کو پڑھنا ہے، ہم جو ہے وہ کلمے سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آئیے، کلمے کی تین اقسام کیا تھی؟ اسم، اور کیا تھا میں بھول گیا تو اصل میں، تو آپ لوگ میری جو ہے مدد کریں گے۔ جی ہاں، اسم کے علاوہ اور کیا چیز کلمہ تھا؟ فعل۔ ویری گڈ۔ اور تیسری چیز کیا تھی سسٹر؟ حرف۔ تو یہ آپ نے پوری عربی عربوں نے تین حصوں میں تقسیم کر، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ انہوں نے ایک پارٹس آف اسپیچ ختم کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لمبی چوڑی کرنے کی بات کیا، آپ کو مختصر بتاؤ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے اگر ہمیں ان کی پہچان آتی ہو، جیسا ابھی میں نے کہا تھا اسم اور فعل اور حرف میں کیا فرق ہے؟ ایک تو زمانے کا فرق ہے۔ فعل اور حرف میں کیا ہے؟ اس میں زمانے کے علاوہ یہ اپنے معنی جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے دوسرے کا مطابق۔ آپ بتائیے اسم اور فعل میں سے ہم پہلے کیا پڑھیں گے؟ جی کیا شروع کروں؟ چلیں آپ لوگوں کی بات مان لیتا ہوں، آپ لوگ زیادہ ہو تعداد میں اکیلا ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آئیے، آپ نے درست فرمایا، اسم بہت اہم ہے۔ عربی میں کوئی بھی اسم آپ صحیح طریقے سے اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے یا اس کا معنی یا ترجمہ نہیں جان سکتے جب تک اس کے چار پہلو آپ کو معلوم۔ یعنی اسم، کوئی بھی اسم لے لیں عربی میں، اس کے چار پہلو جاننا ضروری ہے، تب آپ اس کے صحیح معنی کر سکتے ہیں یا اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا نا گرامر کا فائدہ کیا کہ ہم کسی بھی لفظ یا جو ہے وہ حرف کو صحیح استعمال کر سکیں۔ تو آئیے دیکھیں وہ کیا ہے۔ پہلے ہے اسم کی حالت، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کس حالت میں ہے۔ مثلا رفع، یعنی اس پر پیش ہے یا دو پیش ہیں، یا پھر وہ جو ہے نصب کی حالت میں، یعنی اس پہ کوئی زبر ہے یا دو زبر ہیں، یا پھر جو ہے جر کی حالت میں، یعنی کوئی زیر ہے یا دو زیر ہے۔ یہ اسم کی حالت کہلاتا ہے۔ یعنی اسم کی تین حالتیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے یہ ایڈوانس لیول کی ہے، لیکن یہاں اشارتاً ہم دیکھ لیتے ہیں محلن۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسم جو ہے وہ نہ اس پہ رفع ہوتا ہے، نہ نصب ہوتا ہے، یا نہ جر ہوتا ہے، یا صرف رفع ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، یا تینوں حالتوں میں جو ہے نصب اور جر ہوتا ہے۔ وہ پھر محلن دیکھتا ہے کہ یہ استعمال کس کی جگہ ہو رہا ہے، رفع کی جگہ، نصب کی جگہ یا جر۔ یہ ایڈوانس ہے لیکن چونکہ گرامر کا پارٹ ہے اس لیے میں نہیں یہاں کرتا۔ دوسری چیز جو ہمیں اسم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جنس، وہ اسم ہے کیا، مذکر ہے
یا یعنی مونس میل ہے یا مونس یعنی فیمیل ہے یا. اور تیسری چیز جو اسم کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے عدد. جی بڑی عجیب بات ہے، باقی تمام زبانوں میں عدد کے لیے دو اصطلاحات آتی ہے، واحد اور جمع. اچھا عربی میں تین ہوتی ہے، ایک واحد یعنی ایک کو کہتے ہیں، یا پھر دو کے لیے ایک نئی اصطلاح ہے آپ کے لیے کہ مثنیٰ، یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا ہے جمع جو دو سے زیادہ. تو لہذا تیسری چیز اسم کے بارے میں عدد کا پتہ ہو. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وسعت. یہ ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے. وسعت کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہے، یہ تو مجھے پتا تھا کہ عام نام کو کہتے ہیں. معرفہ یہ بھی مجھے پتا تھا، خاص نام. لیکن لفظ وسعت آپ کے لیے اتنا ہے، کوئی عجیب چیز نہیں ہے. ان میں سے کچھ چیزیں ہماری جانی پہچانی ہے، جیسے جنس مذکر مؤنث، واحد جمع، نکرہ معرفہ. یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ہم کسی بھی اسم کے یہ چیزیں جو ہے دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہوئے، آیا یہ لفظ مذکر استعمال کیا جائے، واحد استعمال کیا جائے، نکرہ یا معرفہ. لیکن دو چیزیں یہاں نہیں آ گئی، ایک حالت رفع نصب جر، یہ ہم سیکھیں گے، اور وسعت سیکھیں گے. تو ہم یہ سارے، لیکن یہ جو درمیان کی دو تین چیزیں ہیں ان سے آپ واقف ہیں، اس لیے ان پہ آپ کا وقت نہیں لگے. تو مختصر یہ اسم کی چار چیزیں جو ہیں جب تک ہمیں پتہ نہ ہو، ہم اس اسم کو نہ صحیح استعمال کر سکتے ہیں نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. آئیے آج کی خاص چیز، تہجد کے وقت کی دعا. کیا بات ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پہ نزول ہو اور ایک پکار اٹھتی ہے، ایک آواز دی جاتی ہے کوئی جو مانگے. اور خاص طور سے رمضان میں تو جب تک تہجد کے وقت سے فجر کے وقت تک جو ہے لگاتار جو ہے وہ یہ آواز چلتی ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے جو اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی آسانیوں کو، اپنی نجات کو مجھ سے مانگے. تو آئیے تہجد کی جو دعا ہے بڑی آسان ہے، بڑی فہم ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا ابتدا اس سے کرتے ہیں. ہمارے سبق کے دو حصے ہوا کریں گے، ایک گرامر کے قواعد جو کہ ہم نے سیکھنے ہیں زبان کے لیے، اور دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ کوئی دعا یا کوئی حدیث دیکھا کریں گے. تو آئیے آج کے لیے کیا دعا ہے. یہ ایک لفظ ہے، اللہم اجعل فی قلبی نور، یعنی دل. اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر. اسے 3 دفعہ دہرا لیجیے، اللہم اجعل فی قلبی نور، اللہم اجعل فی قلبی نور، اللہم اجعل فی قلبی نور. جنہوں نے QC سیریز یا PC کورسز کی ہیں انہیں ان کا پتہ ہے اللہم کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ. یہ اللہ کے لیے مخصوص لفظ ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں، کسی شخصیت کے لیے نہیں استعمال ہوتا اللہم. اور اس کے معنی ہوتے ہیں پکار کے، اے اللہ، یعنی ندا ہے اللہ کے لیے، یہ مخصوص لفظ ہے اللہم. اجعل بنا، یہ پڑھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، جو میرے پاس نئے لوگ ہیں یا میری طرح کے تھوڑا یادداشت کمزور لوگ ہیں ان کے لیے میں بتاتا ہوں. اجعل کے معنی ہوتے ہیں بنا، یعنی اے اللہ بنا کیا، فی قلبی میرے دل میں. یہاں دل سے آپ شروع ہیں. اس کے بعد وفی لسانی، میری زبان میں، کہ میں جو بولوں بات کروں وہ بھی نور، یعنی حق کی بات ہو، وہ بھی اچھائی کی بات. دو چیزیں ہوں گی، فی قلبی نور، وفی لسانی نور. اسے 3 بار دہرا دیجیے، وفی لسانی نور، وفی لسانی نور، وفی لسانی نور. اور کیا، وفی بصری نور. بصر کہتے ہیں بصارت، دیکھنے سے کی صلاحیت، دید، نظر، سائٹ. وفی بصری نور، دیکھنے میں بھی نور کر دے کہ میں جو دیکھوں وہ نور کو دیکھوں، برائی، تاریکی، اندھیرا، گمراہی کو نہ دیکھوں. یہ دو بڑی چیزیں ہیں. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ وفی نفس سمعی نور، اور میرے سننے، بولنا، دیکھنا، سننا. یہ وہ 3 ایسے آپ کے حصے ہیں جو آپ کو جو ہے حق یا باطل کی طرف لے جاتے ہیں. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو وہ دعا کیا ہے،
اللہم اجعل فی قلبی نور وفی لسانی نور فی بصری نور وفی سمعی نور. آپ میں سے کون اسے دہرانا چاہے گا؟ ہمت کیجئے، ثواب کمائیے. بولنا آپ کا اس وقت پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے، اللہ کہاں ہے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا رہا ہے. چلیے فہیم بھائی آپ نے جو ہے کیا ہاتھ ریس، چلیے آپ دہرا دیجئے ایک دفعہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل في قلبي نور وفي لساني نور وفي بصري نور وفي سمعي نور. یعنی قلب میں، زبان میں، آنکھوں دید میں اور سننے میں. یعنی یہ اللہ کے حساب سے آپ یاد کریں گے تو جلدی آزاد ہوگا. اللہم اجعل فی قلبی نور وفی لسانی نور وفی بصری نور وفی سمعی نور. اس میں لفظ جو ہے فی 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 آ رہا ہے، وافی 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 نور. یعنی یہ تو مشترکہ الفاظ ہو گئے، درمیان میں چار ہی لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں، قلبی، لسانی، بصری، سمع. ماشاء اللہ. اگلا حصہ اس کا دیکھتے ہیں. وعن یمنی نور، اور میری دائیں طرف میں نور، وعن شمالی. یعنی یہ حدیثوں میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ یمنی آیا، کہیں پہ جو ہے شمالی اور کا لفظ ہے، کہیں پہ جو ہے یمنی اور جو ہے یسری، مختلف آ رہے ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے کہنے کا. وعن، یہ ان کے ساتھ ہے دو لفظ، وعن یمنی نور وعن شمالی نور. آئیے اس کو 3 دفعہ دہراتے ہیں. وعن یمنی نور وعن شمالی نور وعن یمنی نور وعن شمالی نور وعن یمنی نور وعن شمالی نور. اور وفوقی نور، اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ آپ اوپر بیٹھے، اوپر سے بھی میرے جو ہے نور آئے. وتحتی نور، میرے نیچے سے بھی نور آئے، کیونکہ انسان جو ہے یا اوپر دیکھتا ہے یا نیچے دیکھتا ہے. وامامی نور، میرے آگے سے بھی، اللہ کیونکہ میں آگے دیکھ رہا ہوں. وخلفی نور، میرے پیچھے سے بھی نور بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے چٹان دیکھ کے بیٹھا ہو. تو کیا ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت جو ہے نا دعا ہے. وعن یمین نور وعن شمال نور وفوقی نور وتحتی نور وامامی نور وخلفی نور. تو آئیے اس کو 3 دفعہ دہرا لیتے ہیں. وفوقی نور وتحتی نور وامامی نور وخلفی نور. وفوقی نور، فوق اوپر سے، وتحتی نور نیچے سے، وامامی نور آگے سے، وخلفی نور. وفوقی نور، فوقی نور، وتحتی نور، وامامی نور وخلفی نور. آج آپ میں سے کوئی دہرائیے. ہاں جی زائدہ خان، چلے سسٹر آپ اس کے جو دہرائیں تاکہ آپ بھی جو ہے شامل ہو جائے اس ثواب میں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم سب کو، یہ میں بتا دوں. سر شروع سے یا یہی؟ نہیں، یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہے صرف اتنا حصہ دہرائے. وعن یمینی نورم وعن شمالی نورا وفوقی نورم وتحتی نورا وامامی نورم وخلفی نورا. جزاک اللہ خیر. آئیے اس کا آخری حصہ لیتے ہیں. وَأَجْعَلْ فِي نَفْسِي، اور کہیں یہ بھی دکھا وَاجْعَلْ فِي بَدْنِي نُورًا. یہ آخری، پہلا جملہ بھی یہی تھا. پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہم اجعل فِي قَلْبِي نُورًا. پہلا ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا اور آخری بھی یہی جملہ ہے. وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا. نفس بھی یہاں سے لیا جاتا ہے برا. تو یہ 2 جملے جوڑنے کے ہیں اور درمیان کا حصہ جو تھا. آئیے اب جو ہے اسے ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، اللہم اجعل فی قلبی وفی لسانی وفی سمعی وفی بصری. یہ اس کی کچھ ترتیب یہاں پہ اس طرح بھی ہے، کچھ وہ بھی ہے جیسے میں کہا، لیکن مقصد یہ ہے کہ دل میں، زبان میں، بصارت میں، سننے میں، ان 4 چیزوں میں جو ہے وفی کے حساب سے. اور پھر اس کو یاد کرنے کے لیے وَأَنْ یمنی نورم وَأَنْ شمالی نورم، یا پھر امامی نورم وخلفی نورم ومن فوقی نورم ومن تحتی نورم. یہ جو ہے آگے پیچھے ہو گئی ہے لیکن آپ کو پوری جو ہے وہ میں یہ دکھا دیتا ہوں. یہ ہے اللہم اجعل فی قلبی نورم وفی بصری نورم وفی سمعی نورم
وعن يمني نورا وعن يساري نورا يشمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وإمامي نورا وخلفي نورا وجعلني. یہ تہجد کی خاص دعا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں کائنات کا نور ہوں، میں روشنی ہوں، میں ہدایت ہوں، میں حق ہوں، میری طرف. تو ہم اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اس خاص وقت میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نور سے بھر دے، ہماری سماعت کو، ہمارے بصارت کو، ہمارے بولنے کو نور کر دے کہ ہم حق سنیں، حق دیکھیں، حق کی بات کریں اور حق پہ چلیں. اور پھر یہی نہیں، شیطان نے کہا تھا میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، اور ان کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. وہ لگا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے تو آج جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے محفل میں چلے گئے، یہ ان کی ضرورت نہیں، میں ابھی ان سے نپٹتا ہوں. تو اس کے لیے بچنے کے لیے کیا ہے؟ وشمالی نورم وفوقی نورم وتحتی نورم وامامی نورم وخلفی نورم لم یزل فی نفسی نورم. الحمدللہ یہ آج کی خاص دعا تھی، تحفہ تھا آپ کے لیے. تو آج سر آواز بریک ہو رہی ہے. بریک نہیں ہو رہی ہے سسٹر، یہ مداخلت ہو رہی ہے ان کی جو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں نہ بیٹھے، ہم اسے نہ سنیں، ہمیں اس کی سمجھ نہ آئے. ورنہ یہ سامنے لکھا ہوا تو آپ کو نظر آتا ہے. میری آواز نہ بھی آئے، جو کام کی چیز تھی وہ میں نے بتا دی آپ کو. جو گرامر کا جتنا حصہ ہم نے پڑھنا تھا الحمدللہ وہ پرسکون گزر گیا. اب یہ جو ہے یہ نور والا مسئلہ، تو وہ کہتا ہے یہ نور میں چلے گئے، نور کے سرکل میں آ گئے تو یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو وہ اب مداخلت کر رہا ہے. تو تھوڑا سا صبر تحمل جو ہے وہ چاہیے، برداشت چاہیے، احساس چاہیے، دوسروں کے لیے جو ہے ہیلپ کا جذبہ چاہیے. یاد رکھیں جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کی طرف جو ہے دیکھتے ہیں، دوسروں کو جو ہے سکھاتے ہیں، آپ خود سیکھتے ہیں، آپ خود جو ہے. تو یہ تھا آج کا سارا جو ہے درس. کل انشاءاللہ ہم اسے اگلے مرحلے میں لے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آپ کے سوال جواب ہیں، تاکہ یہ جو 3 منٹ ہے اس میں کوئی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیجئے. الحمدللہ جب میں نے اسے سسٹم کو کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور 3-4 منٹ تک تو کوئی نہیں تھا. تو میں نے اوپر دیکھا کہ اللہ میاں آج کیا میں اکیلا ہی پڑھوں گا؟ پھر آپ کو نہیں پتا ہے اس کورس میں ہماری ایک آپا بھی ہے. She spent 50 years in teaching. میں نے بھی 50 سال کا تقریباً پڑھنے میں لگا دیے، پڑھا دین پڑھا، ہر چیز پڑھی 50 years. تو ان کا میرا یہ ہے کہ میں نے پڑھنے میں لگایا، انہوں نے پڑھانے میں. اور الحمدللہ آپ کو کلاس میں برکت کے طور پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا. میں سمجھ گیا کہ غیبی نصرت آ گئی. تو اس کے بعد تو پھر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہماری دین کی کلاس میں جو ہے لوگ بڑی مشکل سے 15-20 ہوتے ہیں میری کلاس، میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ 30 سے زیادہ لوگوں کو اللہ نے. تو اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ اور بھی بڑھے گی، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا وقت چنا ہے جب وہ سب سے زیادہ خوش اور مطمئن ہو. جی آپ کے سوالات. رابعہ مدثر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، سسٹر سوال کیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا اس لیکچر کی ریکارڈڈ جو ہے سارا وہ شیئر کیا جائے گا گروپ میں؟ ہاں وہ ہوگا. آپ نے اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا. میں یہ ریکارڈنگ کو تھوڑا سا آف کر دوں تاکہ جو ہم اپنے سوال